ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے؟ یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ ساروں نے قربانی کرنی ہے؟ ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں. جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے. آخرت کے لیے سیف کریں اس کو، عبادت. لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی. ایک خاندان، ایک فیملی. اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے. نہیں، ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے. ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں، الگ الگ اپنی قربانی دیں گے. یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی. نہیں، باقی خرچے لادا لادا ہیں. قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے؟ نہیں. تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی. اور وہ ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی. لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری. لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات. یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا. تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے. اس زمانے میں بات ہو رہی ہے، کنجوس کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی بچے ادھر ہیں، ماں باپ ادھر ہیں، تو وہاں سے پیسے بھجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی. وہ خاندان کا سربراہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے لادا ادھر قربانی کرنی ہے. اسی طریقے سے فطرانے کے پیسے، باقی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائیں گے.